میرا خیال تھا کہ وہی لڑے اور میں اسے ہی پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا. میں تو اسے دیکھتے کہ خوش ہوتا تھا. لیکن میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے اور اسے باہر نکالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید. اس وقت ہمارے ساتھ میاں اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد اظہر کے والد صاحب ہیں اور یہ لاہور سے N129 سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے. لاہور سے 3 پاکستان تحریک انصاف کے MNAs جیت چکے ہیں. ان میں سے میاں اظہر جو ہے ان میں سے ایک ہیں. میاں صاحب کس طرح کا لگ رہا ہے آپ کا آج؟ کیسا لگ رہا ہے آپ الیکشن جیتے اور اس ماحول میں جیتے ہیں جب آپ کے جو لیڈر ہیں وہ جیل کے اندر تھے اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو یہ بتائیں. میں لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا. جس طریقے سے یہ الیکشن ہوا ہے اور ہم جیتے ہیں اس میں ہمیں جو اپنا مشکلات آئی ہیں وہ انتہائی جتنے بھی ہمارے حلقے میں جتنے بھی اپنا پولیس اسٹیشن ہیں سارے ہی ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں تھے اور ہمارے خلاف تھے. اس میں ہمیں ہماری میٹنگز میں ہمارے جہاں جہاں پر ہم جاتے تھے ہمارے پیچھے پیچھے ڈالے لیے ہوئے ہمارے ورکرز کو اندر کیا ہوا. لیکن ان حالات کے باوجود لوگوں نے باہر نکل کے ہمیں ووٹ دیے. وہ آپ کے سامنے ہے. یہ نہ صرف مجھے دیے ہیں، پورے سارے لاہور پورے پاکستان میں دیے ہیں. لیکن وہ نتائج جو ہے تبدیل کیے گئے. میں ہی نہیں جیتا، سب جیتے ہم. آپ کے سامنے ہم سب جیتے. اکرم راجہ کے ساتھ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ باقی ریحانہ ڈار کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا ہے. باقی بھی ایون لاہور میں سارے جتنے بھی دیکھ لیں رات کو ڈکلیئر کیا جیتے ہیں، دن کو پھر تبدیل ہو گئے. تو یہ الیکشن جو ہے ہمیں عوام نے جتایا اور سارے پاکستان میں جتایا. اور یہ جس طرح مرضی کر لیں، یہ نگران حکومت جس طرح مرضی کر لے، یہ جتنے مرضی چینج کر لے، لیکن عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہے، PTI کے ساتھ ہے. اچھا میاں صاحب، حماد اظہر نہیں ہے اس وقت. حماد اظہر کدھر ہے؟ آپ کی کمپین کس طرح چلی؟ حماد اظہر صاحب غائب ہیں، ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں. ان کے ٹویٹر کے اوپر پیغامات تو آتے ہیں. انہوں نے آپ کے حوالے سے بھی کل رات پیغام دیا ہے. تو وہ کہاں پر ہے اور کتنا مشکل ہوا آپ کے اپنے بیٹے کے بغیر یہ ساری کمپین کرنا؟ ہاں میرے لیے بڑا مشکل ہوا ہے. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا. میرا خیال تھا کہ وہی لڑے اور میں اسے ہی پارلیمنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اسے وہ ایک اچھا ابھرتا ہوا سیاستدان ہے، پڑھا لکھا ہے. پارلیمنٹ میں بھی سب سے پڑھا لکھا لڑکا تھا وہ، اور اس کا وہاں پر اس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. اور اس نے اس کے 4 سال میں اس نے 3 منسٹریاں اس میں کی تھی. ایک انڈسٹری کی تھی، ایک انرجی کی تھی اور ایک فنانس تھی. پھر اس کا فیٹ اف میں جو اس کی پرفارمنس تھی انٹرنیشنل فورم پر وہ زبردست تھی. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے الیکشن لڑنا. میں تو اسے دیکھتے کہ خوش ہوتا تھا. لیکن اس کے پیپر جو ہے وہ کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئے. اسے اجازت نہیں ملی اور اس کی وجہ سے پھر مجھے اس کی جگہ مجھے اپنا الیکشن لڑنا پڑا. تو یہ ایک بیٹا آپ کا رپوش ہے، لوگوں نے آپ کو عزت دی ہے، اور جہاں پر بولیاں لگنے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ خریدے جائیں گے، لوگ خریدنے کے لیے آ بھی گئے ہیں. آصف زرداری یہاں پر پہنچ چکے ہیں. دیکھیں لوگ خریدنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یار، لوگ یہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ نہیں مان رہے، لیکن ان کے رزلٹ پلٹائے جا رہے ہیں. اگر وہ بکتے تو پھر پلٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ان کے رزلٹ اگر دن کو جیتے ہیں اس کو راتوں رات ان کے رزلٹ کے پلٹا دیے. میرا نہیں خیال کہ PTI کا کوئی آدمی بیچ رہا ہے. کوئی نہیں بیچ رہا. کوئی ضمیر اپنا نہیں بیچے گا. نہیں بیچے گا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بیچے گا. اور جو بیچے گا بھی عوام اسے نہیں چھوڑے گی. عوام میں بڑا غصہ ہے، بڑا غم ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی عوام میں بڑا غصہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے، جو گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے، جو رات کو اکٹھے ملتے ہیں، نگران حکومت بھی بیٹھا ہوتا ہے، یہ دونوں بیٹھتے ہیں، کھانے اکٹھے کھاتے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کیا نتائج کیا ہوں گے. اچھا میاں صاحب، آپ کے بارے میں، آپ گورنر رہے ہیں پنجاب کے، آپ کو
اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف میں حماد اظہر نہیں تھے، آپ مسلم وقاف میں تھے، اور اس وقت آپ کہا جاتا کہ آپ نواز شریف کے دست راز ہیں، تو اب آپ کی کیا سچویشن ہے میاں صاحب کے بارے میں؟ میاں صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا اب نظریات ہیں، کیا رائے ہے آپ کی کہ وہ بندے خرید سکتے ہیں، لوگ دیکھیے خرید سکتے ہیں اب؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک اصولوں کی بات ہے وہ میرا دست راز تھا، لیکن جہاں تک اصولوں کی بات ہے اصولوں پر میں نہیں کمپرومائز کرتا. جو صحیح بات ہے وہ میں کرتا ہوں. صحیح بات ان کو اچھی نہیں لگتی، جو کوئی صحیح بات کرتا ہے اسے وہ ناپسند کرتے ہیں. تو یہی وجہ تھی ہماری بھی. تو اب بھی آپ دیکھ لیں، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جو مجھے پتہ ہے مجھ سے بہتر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے رزلٹ جو ہیں تبدیل کیے جا رہی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی 10-5 ہزار کر رہے ہوں گے، ڈبے کا ڈبہ ہی لٹا دیتے ہیں. ریحانہ ڈار جتنے میں جیتی وہ ڈبہ جو ہے وہ انہوں نے آصف کا کر خواجہ آصف کا کر دیا، اور اس کا ڈبہ جو ہے خواجہ آصف کا اور ریحانہ کی طرف کر دیا. اسی طرح لاہور میں بھی ہوئے سلمان راجہ، اور اس کی ساری طرف تھا کہ جیت رہا ہے جیت رہا ہے جیت رہا ہے، اس کو جتا دیا آن کو، اس کا ڈبہ ادھر کر دیا، اس کا ڈبہ ادھر کر. اس طرح تو میرے خیال میں کبھی ہوا ہی نہیں، دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوا جو پاکستان نہیں میں جو ہو رہا. جو یہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی غلط ہے، ان کے اپنے کے لیے بھی غلط ہے، عوام کے لیے بھی غلط ہے. اچھا میاں صاحب، عمران خان جیل میں ہیں، آپ لوگ جائیں گے، 100 کے قریب آپ لوگ ہیں، آپ لوگ جائیں گے عمران خان کے پاس، انہیں ہار پہنانے جائیں گے کہ آپ کے نام پر ہمیں ووٹ پڑا ہے، ہم آپ کی وجہ سے جیتے ہیں، آپ لوگ جائیں گے تمام لوگ مل کر عمران خان کو مبارکباد دینے؟ پتہ نہیں ہمیں جانے دیتی ہے کہ نہیں، گورنمنٹ جانے دیتی ہے کہ نہیں جانے دیتی، لیکن میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے اور اسے باہر نکالیں گے. کس طرح باہر نکالیں گے؟ ان کے اوپر تو 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان کے بعد القادر ٹرسٹ ہے، عدت کا کیس ہے، ان کے اوپر اور بے شمار کیسز ہیں، توشہ خانہ کا کیس ہے، کیسے باہر آئیں گے وہ؟ یہ کیسز کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ جیسے کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ایسے ہی وہ باہر آئیں گے. یہ سارے غلط کیسز بنائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس میں بری ہو کے آئیں گے، اور پبلک انہیں باہر لے کے آئے گی. پبلک سے پوچھیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، فیصلہ پبلک نے کرنا ہے. پبلک نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ رائے آئی ہے 8 فروری کا جو الیکشن ہے یہ 8 عوام فروری کا الیکشن جو ہے یہ اپنا ساری چیزوں پر اپنا ساری چیزیں جو یہ کر رہے ہیں ان پر لوگوں کا عدم اعتماد ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھا، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ ہی نون لیگ کے ساتھ، تو کیسے آپ لوگ گورنمنٹ بنائیں گے؟ کس طرح بنائیں گے؟ کیا اپوزیشن میں جا کے بیٹھیں گے آپ لوگ؟ کیوں اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ ہماری میجورٹی ہے، اس کو منارٹی میں ہمیں لا رہے ہیں. ہماری میجورٹی ہے، ہماری جب میجورٹی ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم حکومت میں بیٹھ جائیں گے. تو سیٹس ریزرو سیٹ تو نہیں ملے گی نا، آپ سب لوگ آزاد ہیں، تو کیسے یہ اس سارا کی بھی فارمولا؟ اس کی کوئی اسٹریٹجی بن رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. متحدہ مجلس سے وحدت مسلمین کے ساتھ جائیں گے یا کوئی اور چھوٹی پارٹی آپ لوگوں نے تلاش کر لی؟ نہیں ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، جو فیصلہ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا. پنجاب میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کس طرح گورنمنٹ بنا پائے گی؟ پنجاب میں بھی ہمارے 100 کے قریب جیتے ہوئے ہیں. 131 کے قریب تو پی ایم ایل این کے لوگ جیتے ہوئے ہیں، ان کو تو ریزرو سیٹس بھی ملیں گی. اور نہیں وہ تو ساڈیاں نے ادھر کیتا، ساڈے ملا کے جڑے رزلٹ چینج کیتے تو پھر 131 بنے، ورنہ تو انہاں 30 بھی نہیں بنتے سی. اچھا نون لیگ کے 30 ہاں بالکل سارے فارغ ہی سکے. محمود رشید جیتے ہیں، سوین وہ ہرایا ہے. اس طرح کے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا خود بھی بولا کریں، لوگوں کو بتایا کریں کہ بھئی یہ اس طرح ہوا. آپ بزرگ سیاستدان ہیں، نہیں آپ تسی بچے رہندے سانو اندر کر دیں. آپ بزرگ سیاستدان ہیں، ہاں کیا کہیں گے اس ساری سچویشن کے اوپر؟ اب جو آگے ہونے والا ہے، نواز شریف کی گریس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے جو وکٹری سپیچ کی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا سپیچ کی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم لارجسٹ پارٹی ہیں اور ہمیں لوگوں نے وہ کہنے کو تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں وہ لارجسٹ پارٹی ہوتی نہیں ہے. لارجسٹ پارٹی وہ لاڈلے ہوتے ہیں، لاڈلے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف لاڈلے ہیں. کس کے لاڈلے ہیں؟ لاڈلوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں. کس کے لاڈلے کس کے ہیں وہ؟ جس کے بھی لاڈلے ہیں نہ میرے سے کلواؤ. آگے میں جیل سے ہو کے آیا ہوں، پھر میں بھجواؤ گے تم. تو وہ شیروانی کسے پہنتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وزیر اعظم کی شیروانی کون پہنے؟ عمران خان کو انشاءاللہ.
آپ عمران خان کو وزیر اعظم کی شیروانی پہنتا دیکھ ہاں رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، اور اسے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان پھر ترقی کرے گا، اور پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام پیدا کرے گا۔ ایک اچھا لیڈر آیا، بہادر لیڈر آیا، آنیسٹ لیڈر آیا، عوام اس کے ساتھ ہے۔ بڑی قائد اعظم کے بعد ایک اچھا لیڈر ملا۔ آخری سوال آپ سے، حماد اظہر کب عوام کے سامنے آئیں گے؟ آپ بڑے افسردہ بھی ہیں، وہ کب عوام کے سامنے آئیں، کب اپنی رپوشی ختم کریں گے؟ انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت مشکلات گزرنے والی ہیں، اور انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے، حماد بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور جا کے وہاں پر اپنا رول ادا کرے۔ پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت ہے، کیسے ختم ہوگا آپ کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ ہم اس پر یقین کرتے ہیں، عمران خان اس پر یقین کرتا ہے، اور یو این او میں بھی کھڑے ہو کر اس نے حرمت رسول کے متعلق بولا، اس نے کشمیر کے متعلق بولا، اس نے فریڈم آف ایکسپریشن کے متعلق بولا۔ وہاں پر بھی 300 سال میں پہلا آدمی تھا جس نے بولا ایکسٹمپور اسپیچ کی، اور اس نے عالم اسلام کے متعلق باتیں کی۔ وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جو ہے، عمران خان ہی اس کو بھی اوپر لے کے جائے گا۔ آپ نے مسلم لیگ کاف بنائی، آپ کے دوست چوری شجاعت جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ جیت گئے، پرویز الہی ہار گئے، ان کی بیگم ہار گئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو ہم نہ ہی چھیڑے تو اچھا ہے۔ وہ گیا وقت، انہوں نے کیا، وہ وقت گزر گیا، میں نے بھی بلا دیا، تو اب میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہی اس کی سزا دیتا ہے۔ آپ کی کسی سے نہیں بنتی تھی، پرویز الہی سے یا شجاعت سے؟ نہیں، پرویز علی اور شجاعت کسی کے ساتھ ان کی یہ نہیں تھا کہ وہ دشمنی رکھتے تھے، لیکن جب وقت آتا تھا اس وقت اپنا کام دکھا دیتے تھے۔ چودھری شجاعت یا چودھری پرویز الہی؟ اور ایک ہی چیز ہے دونوں، جب کام آتا تھا اپنا کام دکھا دیتے؟ اپنا کام دکھا دیتے۔ مونس الہی ٹھیک تھا؟ مرسلہ بچہ ہے میرا، اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ جی میاں صاحب۔